اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، الیکشن 2024 جو کہ یہ 8 فروری کو الیکشن ہوئے ہیں، اس کے بعد بہت دل دکھا ہے۔ اچھا، یہ دل اس لیے نہیں دکھا، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جیسا کہ اکثر ہوتا ہے کہ عوام ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو ووٹ فلاں بندے کو دیا تھا، آگے سے فلاں بندہ کامیاب ہو گیا، یا ہمارا ووٹ چوری ہو گیا، یا ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ اس بندے کو نہیں ملا جس کو ہم نے دیا تھا۔ تو اس حوالے سے نہیں، کیونکہ یہ تو ہم سب کو، ہم عوام کو اپنی اوقات کا پتہ ہے۔ اس حوالے سے اب ہمارے دل تقریباً نہیں دکھتے، کیونکہ ہمیں اپنی اوقات کا پتہ ہے کہ ہمارے ووٹ کی کتنی اوقات ہے، ہماری کتنی اوقات ہے، اس چیز کا ہمیں پتہ ہے۔ یہ جو دل دکھا ہے نا، یہ اس لیے دکھا ہے کہ یہ جو ایک خبر چلی ہے وسیم قادر کے حوالے سے کہ اس نے پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ آزاد امیدوار جو تھا وسیم قادر، تو اس نے پی ٹی آئی چھوڑ کر مسلم لیگ نون جوائن کر لی ہے، وہ مسلم لیگ نون میں چلا گیا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، اس میں تو ظاہری بات ہے یہ قانونی تقاضے ہیں، پتہ نہیں وہ شاید قانونی حوالے سے انہیں یہ اختیار ہو، ظاہری بات ہے آزاد جو ہیں تو وہ جا سکتے ہیں، اس کا تو ہمیں پتہ نہیں کہ وہ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، قانونی تقاضے کیا کہتے ہیں۔ اگر وہ جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، چلے گئے ہیں چلے جائیں، نہیں جا سکتے تو وہ بھی قانونی جو ماہر ہیں ان کو زیادہ پتہ ہے۔ باقی رہ گئی عوام کی بات کہ جو عوام نے ووٹ دیا ہے وہ ہزاروں میں ہے یا لاکھ میں ہے، جتنا بھی ہے، عوام کی بات، عوام کے جذبات کی بات، تو وہ پہلے ہی میں نے بتا دیا کہ عوام کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی جتنی کوئی اہمیت یا اوقات ہے۔ لیکن ہمارے لیے جو دل دکھانے والی یا دل دکھنے والی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ پہلے تو چلو ہم عوام تک تھا، ہم عوام سے کے دل دکھا دیے، ہم عوام سے وعدے کر کے، ہمیں سبز باغ دکھا کے ہمارے ووٹ لے لیے، پھر ان ووٹوں کے ساتھ جیسا بھی مرضی چاہا ویسا کر بھی دیا، یہ ہم عوام تک تھا۔ لیکن وسیم قادر کا جو بیان سنا کہ جب وہ بیان دے رہے ہیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہر حال میں عمران خان کا ساتھ دوں گا، اور اس کے بعد پھر اسی وعدے کے خلاف چلنا، اس سے بڑا دل دکھا ہے، اس سے بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ ہم عوام سے تو چلو آپ لوگ وعدے کرتے ہو اور چھوڑ دیتے ہو کہ عوام نے کیا کر لینا ہے، عوام کیا کر سکے گی ہمارا، کہ ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں تو عوام کیا کر لے گی۔ لیکن کیا آپ نے نعوذ باللہ اللہ کو بھی ایسے ہی سمجھ لیا ہے کہ اللہ ہمارا کیا کر لے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے نیاز ہے، چاہے کوئی بھی ہو، کسی جماعت کا بھی ہو، کوئی اگر مسلم لیگ نون کا ہے وہ اگر ایسا کام کرتا ہے اور پی ٹی آئی میں آتا ہے، اس کے لیے بھی ہے، جو بھی ہے، دنیا کی جتنی بھی طاقتیں ہیں ان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے نیاز ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر وعدہ کیا ہے، تو پھر کم از کم خدا کا خوف کھائے، خدا کا خوف کرے۔ اگر آپ نے جانا تھا یا نہیں جانا تھا، نہیں بھی جانا تھا آپ نے، تو آپ کو یہ وعدہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کو یہ بیان دینے کی ضرورت کیا تھی کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ جیسے کرتے ہیں سب سیاستدان کہ ہم آپ کے لیے جنت میں مال بنا دیں گے، ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وعدے کرتے ہیں الیکشن سے پہلے، اور وہ وعدے نہیں بھی پورے ہوتے، تو ٹھیک ہے آپ بھی ایسا ہی وعدہ کرتے، آپ کہتے کہ ٹھیک ہے میں عمران خان کا ساتھی ہوں، عمران خان کے لیے ووٹ مانگ رہا ہوں، عمران خان کے ساتھ چلوں گا، آپ مجھے ووٹ دے، بس گل ختم۔
آپ کو اس طرح کے حلفیہ بیان دینے کی کیا ضرورت تھی؟ حلف دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے تو سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں حلف کے ساتھ بھی جو ہوتا ہے، ظاہری بات ہے بڑے بڑے عہدوں پر، بڑی بڑی سیٹوں پر، ہمارے ادھر پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں جو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جو بڑی بڑی سیٹوں میں جو سرکاری ملازم بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی حلف اٹھا کر آئے ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہی کہا ہوتا ہے کہ ہم اللہ اور رسول کو حاضر ناظر جان کر یہ حلف لیتے ہیں کہ ہم ہمیشہ وہ کام کریں گے جو ملک کے لیے بہتر ہوگا، جو عوام کے لیے بہتر ہوگا، ہم وہ کام کریں گے۔ ہم وہ کام کبھی نہیں کریں گے جس سے ملک کو نقصان ہو، عوام کو نقصان ہو۔ ہم ہمیشہ عوام کی خدمت کریں گے۔ یہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو حاضر ناظر جان کر یہ وعدہ کرتے ہیں۔ وہ یہ وعدہ کرتے ہیں اللہ اور رسول کو حاضر ناظر جان کر کہ ہم عوام کی خدمت کریں گے، ہم عوام کے حق میں ہر فیصلہ کریں گے، ہم عوام کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے۔ لیکن کوئی بھی عوام کے لیے کچھ نہیں کرتا، وہ حلف ادھر کا ادھر ہی رہ جاتا ہے، اسے کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر بس فائلوں میں رکھ دیا جاتا ہے، دبا دیا جاتا ہے۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے اور کاغذ کا ٹکڑا ہی رہ جاتا ہے، لیکن وہ تو چلو ادھر تک ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے سامنے میڈیا پر آ کر بیٹھ کر ہے تو وہ بھی بڑا غلط ہے۔ ادھر بھی اللہ کو اور اللہ کے رسول کو حاضر ناظر جان کر آپ نے یہ وعدہ کیا ہے، اور پھر جب کوئی بھی غلط کام آپ کرنے لگتے ہیں، جب کسی بھی پریشر میں آ کر، جب کسی کے بھی دباؤ میں آ کر آپ کو حکم ملتا ہے کہ فلاں بندہ ہے بے گناہ، جاؤ جا کر اس کو پکڑ لو، اس پر یہ کیس بنا دو، تو آپ کو اپنا حلف یاد نہیں رہتا، آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بالکل یاد نہیں رہتا۔ اس وقت آپ کو وہ یاد ہوتا ہے، وہ سنائی دیتا ہے جو آپ کو حکم مل رہا ہوتا ہے، جو کسی ایم این اے، کسی ایم پی اے، کسی بڑے کا حکم ہوتا ہے، وہ آپ کو یاد ہوتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ آپ نے جو وعدہ کیا تھا، جو حلف اٹھایا تھا، وہ آپ کو بالکل یاد نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، نہیں یاد رہا، وہ عوام نے سنا بھی نہیں ہے، وہ آپ نے ایک کاغذ کے ٹکڑے کے طور پر حلف لیا ہے آپ، اور اسے آپ نے فائلوں میں دبا دیا ہے۔ وہ آپ جانے، آپ اور اللہ جانے، لیکن کم از کم یہ جو ادھر میڈیا کے سامنے بیٹھ کر، اب یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ میڈیا کے سامنے بیٹھ کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر اگر کوئی بات کی ہے تو بعد میں پھر مکر جانا، اس بات سے ہٹ جانا اور اس کے متبادل کام کرنا، ایسا نہ کریں، خدارا ایسا نہ کریں، خدارا ایسا نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے ملکوں سے ہمیں آواز آنا شروع ہو جائے، بھارت سے ہمیں آواز آنا شروع ہو جائے، امریکہ سے، انگلینڈ سے، حتیٰ کہ اسرائیل سے ہمیں آوازیں آنا شروع ہو جائے کہ اتار دو اپنے ملک کے نام سے اسلامی جمہوریہ پاکستان، مت نام لیا کرو کہ ہمارا ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ کہیں ایسی آوازیں نہ ہمیں آنا شروع ہو جائے جب وہ لوگ یہ حالات دیکھیں کہ آپ لوگ تو وہ ہیں جو اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف لیتے ہو اور بعد میں مکر جاتے ہو، تو پھر کس منہ سے آپ اپنے ملک کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھتے ہو؟ کس منہ سے اپنے ملک کا کہتے ہو کہ ہمارا ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے؟ یہ آوازیں آنا کہیں شروع نہ ہو جائے۔ ڈرے اس بات سے، وہ کیا حالات ہوں گے، کیسے ہم دنیا کو منہ دکھائیں گے۔ اور میں گزارش کرتا ہوں اپنی اعلیٰ عدلیہ سے، جناب بہت ہی قابل احترام ہمارے جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جناب آپ نے ظاہر بات ہے یہ پی ٹی آئی سے سمبل بھی آپ نے لیا تھا، وہ قانونی تقاضا تھا، قانونی باتیں تھی، قانون جانتا ہے، آپ جانتے ہیں، وہ لینا ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا ہمیں اس بارے میں نہیں پتا۔ ظاہر بات ہے آپ نے فیصلہ کیا تھا، کوئی قانون کے حوالے سے کیا تھا، کوئی قانونی فیصلہ ہی ہوگا، ظاہر بات ہے قانونی فیصلہ ہی ہوگا، ہمیں نہیں اس بارے میں پتا، خدارا ہم اس پہ بات نہیں کرتے۔ لیکن جناب اعلیٰ آپ سے گزارش ہے، جن لوگوں نے حلف نہیں لیا، جن لوگوں نے اللہ کو، اللہ کے رسول کو حاضر ناظر جان کر یہ باتیں نہیں کی ہیں، وہ بے شک جدھر جاتے ہیں جائیں، ان پہ کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اگر پی ٹی آئی کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے بھی ہیں،
اور اب وہ اگر کسی دوسری طرف جاتے ہیں تو بے شک جائے، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ جانے، اور جن کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا وہ جانے، آگے جا کر وہ آپس میں نبڑتے رہیں گے۔ لیکن خدا را جناب چیف جسٹس صاحب اس چیز کو روکے۔ جن جن لوگوں نے حلف لیا ہے، میڈیا پر آ کر حلف لیا ہے، جن جن لوگوں نے حلف لیا ہے، خدا را اس چیز کو روکے، ان کو روکے کہ وہ ایسا کام نہ کریں۔ اگر وہ مجبور ہیں، انہوں نے جانا ہی جانا ہے، ٹھیک ہے، وہ الیکشن لڑ چکے ہیں، اب انہیں پی ٹی آئی میں یا کوئی اس جماعت میں خرابی نظر آتی ہے تو وہ یہ کریں، وہ آ کر یہ بولے، میڈیا میں آ کر یہ بولے کہ میں نے حلف لیا ہے کہ میں عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، لیکن مجھے ان لوگوں میں یہ نقص نظر آ رہا ہے، ان میں یہ برائی نظر آ رہی ہے، لہٰذا اب میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا، ان کے حوالے سے جو میں نے حلف دے کر ووٹ لیا ہے میں اس سیٹ کو چھوڑتا ہوں، میں دوبارہ الیکشن لڑوں گا، اگر آپ نے مجھے قبول کیا، مجھے ووٹ دیے تو میں فلاں جماعت میں چلا جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو حاضر ناظر جان کر یہ حلف لیا تھا، اس لیے میں ان ووٹوں پر نہیں جا سکتا اور نہ ہی جاؤں گا، اور نہ ہی میں اس جماعت میں رہنا چاہتا ہوں، لہذا اس لیے میں یہ سیٹ چھوڑتا ہوں۔ خدا را خدا کا خوف کرے، یہ ہم ہاتھ جوڑتے ہیں آپ کے سامنے، عوام کے جذبات کے ساتھ بے شک کھیلتے رہے، آپ کو کھلی چھوٹ ہے، آپ کھیلیں لیکن دین کے ساتھ نہ کھیلیں، دین کو استعمال نہ کریں، اللہ کا نام استعمال کر کے پھر اس طرح کے کام نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سب پر کوئی عذاب آن پڑے۔ عذاب ویسے ہی آن پڑا ہے، ویسے ہی عذاب میں ہیں ہم، مہنگائی، افراتفری، بے روزگاری، غربت، ہر کسی دوسرے ملکوں کے سامنے ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں، تو یہ انہی چیزوں کا نتیجہ ہے، ہمارے یہی کرتوت ہیں جن کا ہم ازالہ بھگت رہے ہیں، اور اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم بجائے سمجھنے کے اور اوپر جا رہے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کرے، یہ ہاتھ جوڑ کر آپ کی منت کرتے ہیں کہ دین کو استعمال نہ کریں۔ ہم سب، ہمارا ملک انہی پکڑوں میں آیا ہوا ہے، شاید اسی وجہ سے ہم پکڑ میں آئے ہوئے ہیں، لہذا خدا را آپ احساس کر جائیں۔ بہت مہربانی، شکریہ، پتہ نہیں شاید کچھ جذباتی سی باتیں ہوگی ہوں گی، اگر کسی کو اس حوالے سے کوئی ٹھیس پہنچی ہو تو اس کے لیے معذرت، لیکن جب معاملہ ہو دین کا، جب معاملہ ہو میرے اللہ کا، جب معاملہ ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر جذبات جو ہے وہ ظاہری بات ہے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ہم نہ تو عالم دین ہیں، نہ مولوی ہیں، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے تھے جب تو ہمیں ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے جو ہیں وہ بھی اس بات سے ڈراتے تھے کہ کبھی بھی اللہ کی قسم اٹھا کر پھر وہ قسم توڑنا نہ۔ جب ہم روزہ رکھتے تھے تو دن کو بھوک لگتی تھی تو ہمارے بڑے ہمیں بتاتے تھے کہ اندر بیٹھ کر کمرے میں بند ہو کر بھی کبھی کوئی چیز اپنے منہ کے اندر نہ لے کے جانا، پانی کا ایک گھونٹ تک اپنے منہ میں نہ لے کے جانا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ یہ میں اس وقت سحری کے ٹائم میں روزہ رکھ رہا ہوں اور مغرب کے ٹائم میں یہ افطار کروں گا، یہ تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر تم اندر کمرے میں بیٹھ کر بھی ایک نوالا یا ایک گھونٹ پانی کا بھی پیو گے تو تم وہ اللہ کے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا ہے وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا اور یہی ہے بھی حقیقت، یہی ہمارا دین بھی ہے۔
باقی جو بڑے ہیں وہ تو بڑے ہیں، وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں ہم کیا جانتے ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔